السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. آج میرا گلا کچھ بہتر ہے. موسم آپ کو پتہ ہے ہر طرف خراب ہوا ہے. کون سا سٹی ہے جس میں بارش نہیں ہے، آندھی طوفان نہیں آ رہا. بلکہ کل میں پڑھ رہی تھی کہ لاہور میں 16 ڈگری یا پتہ نہیں 17 ڈگری کے قریب نا ٹمپریچر ہوا اور اچھی خاصی ٹھنڈک ہو گئی نا. سرگودا میں بھی یہی ہے. سم ٹائم پنکھے چلائیں تو سردی لگتی ہے، پنکھے بند کریں تو گرمی لگتی ہے. اور ڈسٹ اتنی ہے کہ فلو، کھانسی، زکام ہر بندے کو ہوا ہے. موسم ابھی بھی دیکھیں صبح کے وقت کس طرح کا بنا ہوا ہے. ہلکی ہلکی جو ہے نا وہ بوندا باندی شروع ہو چکی ہے. اور جیسے بارش شروع ہوتی ہے بچوں کے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، بس یہی سلسلہ چل رہا ہے. اور دیکھیں بادل اتنے گھنے اور کالے سیاہ بادل آ رہے ہیں نا، اور ہوا اتنی تیز ہے. اور اچھا ہوا چلتی ہے تو بادل اور ساتھ میں طوفان اور عجیب سا موسم بن رہا ہے. بس اللہ پاک خیریت رکھے ہر طرف. یہی دعا کریے گا، سب لوگ مل کر یہ دعا کریں کہ ہر طرف گندم جو ہے وہ بھی کھڑی ہے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی گندم کی کٹائی نہیں کی، اور جلدی جلدی کر لینی چاہیے کیونکہ موسم اسی طرح سے ہے. بہت سا نقصان ہو رہا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو اس طرح کے نقصان سے بچائے. یہ اللہ پاک کی جو ہے نا آفتیں ہیں. اور میں کہتی ہوں انسان کو نا معافی مانگنی چاہیے. پتہ نہیں کون سی چیزیں ہیں جو اللہ جس چیز سے، جس بات سے ناراض ہو گیا ہے. انسان نہیں سوچتا اپنی آخرت کے بارے میں، بس وہ یہی سوچتا ہے کہ میں جو دنیا میں ہوں نا بس وہی مزے لے لوں اور یہی میری زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. یہ تو زندگی بالکل ایسے فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. پل میں ہمارا پتہ نہیں ہونا ہم نے اس دنیا میں، اور پل میں ہم لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ تو انسان کو بس یہ مائنڈ میں سوچ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ایک دن چلے جانا ہے اور ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو بس اس سے پہلے اب میں آپ لوگوں سے مزید بات کروں. میرے دل ہے ناشتے کی تیاری کرتے ہیں. ناشتے کے لیے کچن میں آئی ہوں. بریڈ تھوڑی پڑی ہوئی ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں. بچوں نے ہی ناشتہ صبح کے وقت کرنا ہوتا ہے تو میں تو بہت لیٹ ناشتہ کرتی ہوں. تو میرا یہی دل ہے کہ بچوں کا ناشتہ تیار کروں اور ساتھ میں نا جلدی جلدی سے کچن سمیٹا جائے. تو کچن میں موسٹلی جو ہے نا وہ صبح کے وقت والا نہیں سمیٹتی، لیکن آج میرا دل تھا کہ آج میں کچن کو سمیٹ لوں. برتن بہت تھوڑے سے تھے، برتن سمیٹے ہیں. اور میں آپ کو میں یہی بات بتاتی ہوں کہ میں برتن جو ہے نا خاص کر پتھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ میں نے ٹاول لگایا ہوا اس کے اوپر ڈال دیتی ہوں، اور وہ جب ڈرائی ہوتے ہیں تو چاہے گھنٹے میں ہوں 2 میں ہوں میں ان کو پھر الماریوں میں رکھتی ہوں. اس طرح الماریاں بہت صاف ستھری رہتی ہیں، اور الماریاں جو ہر وقت صاف کرنے والی ایک جھنجھٹ ہے نا وہ نہیں ہوتی. اور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد بہت سی عورتیں جو ہیں وہ اپنی الماریاں صاف کرتی ہیں. وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ الماریوں کو صاف رکھیں تو بہت ٹائم اچھا گزر جاتا ہے اور الماریاں صاف نہیں کرنی پڑتی. تو بس یہ کہ آپ گیلے برتن نہ رکھا کریں. اور یہ میرا بڑا ہی پیارا سا میں نے پلانٹ ایک رکھا ہوا ہے. اس کا پانی اکثر ختم ہوتا ہے، پھر میں پانی دیتی ہوں اور یہ مجھے بڑا اچھا، جب میں اسے پانی دیتی ہوں نا میں بہت فریش فیل کرتی ہوں. ایک ریفریشنگ سی مجھے ایک وائبز آتی ہیں. تو اس طرح کے پودے ضرور گھر میں رکھا کریں، اور باہر بھی پلانٹس کو بھی ضرور خود بھی باہر نکلا کریں. کوشش کیا کریں کہ اس طرح سے تھوڑا سا ٹائم باہر بیٹھے. اور جب میں باہر، یقین کریں کہ میں باہر ہوا میں تازہ میں بیٹھتی ہوں، گرینری کے پاس بیٹھتی ہوں، تو میرا اتنا وہ مائنڈ فریش ہو جاتا ہے نا. یہ ایک جو ہے چھپکلی ہمارے کچن میں آ گئی ہے اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. تو اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ باقی کام جو میں اب کچن میں نہیں کروں گی جب تک میرے ہیلپر نہیں آتے اور اس کو بھگاتے نہیں ہیں. میں کچن سے باہر آؤں گی اور میرا یہی اب دل ہے کہ میں نا اپنے بیڈ روم کا اور باقی جو گھر کا کام چھوٹا چھوٹا وہ دیکھ لوں. بیڈ روم میں آپ کو پتہ یہی ہوتا ہے، بستر سمیٹنا ہے، اور گھر میں جو کپڑے کہیں اتارے ہوئے ہیں، کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں بکھری ہوئی ہیں، وہ ایک دفعہ سے سمیٹی جائیں. اچھا یہ چیزیں ویسے بھی میں خود ہی سمیٹتی ہوں، میرے ہیلپر نہیں سمیٹتے. تو میرا یہی دل تھا میں کچن سے نکل آؤں کیونکہ چھپکلی کچن میں پھر رہی ہے اور مجھے بہت خوف آتا ہے. تو میں نا فٹافٹ جو ہے نا اپنا بیڈ روم، بچوں کے بیڈ روم کی چیزیں سمیٹ دیتی ہوں. پھر یہ کہ ہیلپر جو ہے نا وہ آ کے صفائی اور ڈسٹنگ اور ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے ایزی بھی ہو جاتا ہے. اور گھر جو ہے نا آدھا اگر چیزیں سمیٹی جائیں نا تو سمٹ جاتا ہے اور صاف ستھرا لگتا ہے. تو بس اب جلدی جلدی سمیٹ کے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں باقی کاموں کی طرف جاؤں، باقی چیزیں دیکھوں. بیڈ شیٹ یہ میں نے لی تھی، کہاں سے لی تھی؟ ہاں نشاط سے لی تھی. میں نے آپ لوگوں سے اس کا سارا شیئر بھی کیا تھا جب میں نے اس کو ان باکسنگ کی تھی، تو وہ بھی شیئر کیا تھا. اچھا میرے مائنڈ سے بالکل نکل گیا میں نے کہاں سے لی تھی. نشاط سے لی تھی، اور بڑا پیارے اس کے کلرز ہیں اور صحیح سمری سے وائبرنٹ سے کلر ہیں، بڑے خوبصورت. میرے ہیلپر آ گئے ہیں. اچھا وہ مجھے آج یہی کہہ رہے تھے، میں ہفتے 10 دن کے بعد نا آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ میں نا رگز کو نا ایک دفعہ ضرور جھڑوا لیتی ہوں. دھلوانا تو آپ کو پتہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، پھر ڈرائی نہیں ہوتی. ہفتے کے بعد لازمی رگز
رگس کو نہ نکلوا کے ایک دفعہ جھڑوا لیا کریں، وہ فریش ہو جاتی ہیں. لیکن آج جب وہ جھاڑ رہے ہیں تو صوفے انہوں نے تھوڑا سا آگے کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے اتنی آندھی ہے، اتنی مٹی ہے، اتنے طوفان آ رہے ہیں اور اتنا گند مچ رہا ہے نا کہ آج ہفتے کے بعد بھی صفائی کی ہے نا تو سچ میں اتنا گند نکل آیا ہے. میرے بلکہ ہیلپر بھی پریشان ہو رہا تھا. وہ یہی کہتا ہے کہ باجی ہم لوگ تو اتنی صفائی رکھ رہے ہیں اور ہمارا یہی روٹین ہوتی ہے. اچھا ہفتے کے بعد میں جب لگواتی تھی نا صوفے ہلوا کے جھاڑو تو بالکل ذرا سا بھی گند نہیں نکلتا تھا، صاف ستھرا ہوتا تھا. 1 سیکنڈ میں بس آگے کیا، ہلکا سا پھیرا اور صاف ہو گیا. لیکن آج اچھا خاصا گند تھا. آپ کو پتہ ہے اتنی مٹی آ رہی ہے باہر سے اور یقین کریں کہ ڈیلی گراج صاف ہوتا ہے اور ڈیلی وہ گندا ہو جاتا ہے. ٹیرس گندے ہو جاتے ہیں اور دل نہیں کرتا اب صاف صفائی کیسے کرے بندہ. یہاں سے اب ایک طرف سے ہیلپر کر کے فارغ ہوتے ہیں اور دوسری طرف طوفان چل پڑتا ہے، آندھی چل پڑتی ہے، بارش آ جاتی ہے. تو بس کیا کریں اب، یہ اگر نہ کریں تب بھی گھر گندا لگتا ہے اور کریں تو پھر دوبارہ سے گندا ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا لاؤنج تو کم از کم ایک دفعہ صاف کر لینا، پھر یہ کہ نیکسٹ ہمارا ویک جو ہے نا 1 ہفتہ آرام سے گزر جائے گا نا. تو میں آپ کو پتہ ہے کہ میں ویکنڈ پہ اس طرح کے کام نہیں رکھتی، ورکنگ ڈے میں ہی کروا لیتی ہوتی ہوں. ویکنڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹور کرنے والی چیزیں ہیں یا جمعہ آ جاتا ہے، جمعے میں تھوڑا سا ریسٹ ٹائم آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے آج میں نے سوچا ہے کہ تھوڑا سا نا میں لاؤنج کو ایک دفعہ دوبارہ سیدھا کرا لوں. اور جب میں رگ نکلواتی ہوں نا تو میں جو پوچا ہے نا اس پہ فنائل یا کوئی بھی ڈیٹول یا کچھ بھی خوشبو والا نا کپڑا ضرور لگواتی ہوں تاکہ پیاری سی نا ایک خوشبو آ جائے. آج کل ویسے بھی نا بارش کی وجہ سے نمی اور عجیب سا موسم بنا ہوا، اسمیل بن رہی ہے. دروازے کھڑکیاں بھی تھوڑا کھول دیا کریں اور اس طرح سے کپڑا ضرور خوشبو والا لگوا لیا کریں. اس سے گھر ذرا ریفریشنگ سا اور فریش فیل ہوتا ہے نا. تو دیکھیں رگ صاف ستھری ہے لیکن جھاڑنے سے اور نیٹ لگتی ہے. تو میں جلدی سے رگ بچھواتی ہوں، گھر کو ایک دفعہ سے سیٹ کر لیتی ہوں. اچھا آج میں نے آپ لوگوں سے نا بہت پیاری کچھ دعائیں شیئر کرنی ہیں کہ میں نے ایک نا دعا پاکٹ گائیڈ آپ لوگوں سے شیئر بھی کی ہے اور میں پڑھتی بھی ہوں. 2 دن 3 دن جب مجھے گیپ ملتا ہے تو میں ضرور پڑھ کے نا آپ کو دعائیں سناتی ہوں، بتاتی بھی ہوں. اور اچھا ہر دعا میں کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے اور ہر دعا اتنی بابرکت ہے، آپ لوگ ضرور پڑھیے گا. اور آج بلکہ میرا دل ہے میں تھوڑا سا ریپیٹیشن دوں، پیچھے سے بھی بتا دوں کہ جن لوگوں نے وہ دعائیں نہیں سنی نہیں پڑھی ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اور ہر دعا میں آپ کی ہر مشکل کا حل ہے. اگر آپ کو گائیڈنس چاہیے، اگر آپ کو پروٹیکشن چاہیے، حسد سے بچنے کے لیے دعائیں، پھر اس کے بعد اپنے پکے ایمان کے لیے، دین کامل کے لیے، مطلب آپ آج دیکھیے گا شیئر میں دوبارہ کروں گی. آپ کو کوئی کسی قسم کی رہنمائی چاہیے نا، سچ میں اتنی پیاری دعائیں ہیں اس میں اور ساری قرآنک دعائیں ہیں. آپ لوگ ضرور پڑھیے گا اور انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے جو بھی مسائل ہیں، جو پریشانیاں زندگی میں ضرور حل ہوں گی. اور اللہ پاک سے بہتر انسان کو کوئی حل بتانے والی ذات نہیں ہے. تو آپ لوگ ضرور اس سے رہنمائی حاصل کیجیے گا. جو بندہ بھی اس سے گائیڈنس ملے گی تو اس کا اجر انشاءاللہ جس نے پرنٹ کروائی ہے ان کو ضرور پہنچے گا. آپ نے پڑھنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسی دعائیں لگی ہیں. بہت پیاری دعائیں ہیں ماشاءاللہ سے. میرا بیٹا جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو میں نے اس چیز پہ ایک ہیبٹ ڈیولپ کی ہے کہ وہ خود تلاوت کرے اور سب کو کر کے بتائے تلاوت. تو بہت پیاری ماشاءاللہ سے وہ پڑھتا بھی ہے اور ہر چیز کی ڈیٹیل آپ کو بتائے گا انشاءاللہ تعالی. تو لاؤنج میرا سیٹ ہو گیا آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے اور بس اب اس کو ہر چیز کو سیٹ کرنے کے بعد اب ہم لوگ کھانا کھائیں گے. بچے اسکول سے آ چکے ہیں، بس میں بچوں کو کھانا جلدی سے دیتی ہوں اور ساتھ اس کے بعد جیسے میرا بیٹا فری ہوتا ہے پھر میں اور وہ مل کر آپ کو ساری جو ہیں دعائیں اس کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. اگر زیر زبر کا کوئی آ جائے غلطی تو معذرت، کیونکہ دیکھیں پڑھنے میں ہماری زبان جو ہے وہ اردو ہے، عربک نہیں ہے. تھوڑی بہت تلفظ میں غلطی ہو سکتی، بچہ ہے تو، لیکن کوشش میری ہوگی کہ آپ لوگوں کو ساری دعائیں پراپر طریقے سے گائیڈنس ملے. اور جو بھی گائیڈنس آپ کو ملتی ہے نا تو میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی ان دعاؤں کے صدقے، آپ لوگوں کے پڑھے کے صدقے جو ہے نا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین ثم آمین. لیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, most gracious, most merciful. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Your Lord says, call on me and I will answer you. اچھا پہلی دعا کون سی ہم نے کی تھی؟ دعا فار گائیڈنس، دعا فار رائٹ ڈائریکشن، دعا فار پروٹیکشن، دعا فار رزق. دعا فار گائیڈنس ایک دفعہ پڑھو، ساری دعائیں کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.
O Allah, I ask you for guidance and piety and existence and modesty and contentment and sufficiency. دعا فار رائٹ ڈائریکشن. اور دوسری کون سی ہے؟ Dua for right direction. ساتھ سے پڑھتے جاؤ. Allahumma dinni wa saddadni. O Allah, direct me to the right path and make me adhere to the straight path. Dua for protection. Allahumma inni as'aluka riddaka wal jannah wa a'udhu bika min sakhatika wan nar. O Allah, I ask of your pleasure and for paradise, and I seek refuge from your displeasure and from the hellfire. چوتھی دعا کون سی ہے؟ Dua for rizq. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. O Allah, I ask you for knowledge which is beneficial and sustenance which is good and deeds which are acceptable. یہ تھی 4 دعائیں. آگے کریں. یہ انہوں نے Trace کے لیے میمورائز کرنے کے لیے دوبارہ دیا پیج. آگے کریں. اچھا یہ آگے جو ہیں دعا ہم نے 2 پڑھی ہیں. پہلے یہ کون سی پڑھی تھی؟ Dua for morning and evening. Dua for pure heart. تو ان کو ریوائز کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگلی 2 پڑھیں گے. اچھا پہلے دعا فار مارننگ اینڈ ایوننگ کریں. پہلے اوپر ہاتھ بتائیں نا. Dua for مارننگ اینڈ ایوننگ. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur. O Allah, by you we enter the morning and by you we enter the evening. By you we live, by you we die, and by you is the final return. Dua for pure heart. دعا فار Pure heart. پیور ہارٹ. Allahumma aati nafsi taqwaaha wa zakhaha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa mawlaha. O Allah, I beg you to grant my soul its proper taqwa and to refine it. You are the best in refining, you are its helper and master. اچھا آج ہم نے 2 نئی دعائیں کرنی ہیں. کون کون سی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ Dua for restlessness. ریسٹ لیسنس. ریسٹ لیسنس. اگر پارٹس میں پڑھو گی نا تو ایزیلی پڑھا جائے گا. اکٹھا پڑھنے میں سم ٹائم نا وہ ٹنگ ٹوسٹر ہو جاتا ہے نا. Restlessness. ریسٹلیسنس کیا؟ Restlessness. ہاں بے سکونی کے لیے. اس کو کہتے ہیں بے سکونی. جب دل کو سکون نہ ہو تو یہ والی دعا پڑھنی چاہیے. دعا فار ریسٹلیسنس. چلیں پڑھیں دعا. بسم اللہ کریں. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-fakri. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri la ilaha illa anta. O Allah, I seek your refuge from disbelief and poverty. O Allah, I seek your refuge from the torment of the grave. There is no God but you. آگے جو ہم 1 2 3 4 ہر صفحے پہ نا 4 دعائیں ہیں. 2 ہم پہلے کر چکے تھے, 2 ہم نے آج کرنی ہیں. تو دعا فار ریسٹلیسنس ہم نے کی ابھی, بے سکونی کے لیے, راحت کے لیے جو دعا ہے, اور دعا فار اٹیننگ گڈ کریکٹر. جب بھی اللہ معاف کرے, دیکھیں انسان ہے بھٹکتا ہے اپنے راستے سے. جب بھی ہمیں لگے کہ ہم صحیح راستے سے بھٹک رہے ہیں یا ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں, مطلب غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. دعا فار اٹیننگ گڈ کریکٹر, اچھے کردار کے لیے, اچھی سوچ کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے. چلو Dua for attaining good character. اٹیننگ گڈ کریکٹر. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal amali wal ahwa. O Allah, I seek you in you from reprehensible conduct, deeds and desires. آج ہم نے کون کون سی 2 دعائیں نہیں پڑھی ہیں؟ Dua for restlessness. Dua for attaining good character. دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ دعا جب پڑھتے ہیں نا تو اس پہ پڑھنے کے بعد قائم بھی رکھے. آمین بولتے ہیں. آمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ بہت پیاری دعائیں ہیں, اور میں نے آج 2 نئی دعائیں بھی آپ کو بتائی ہیں اور ریپیٹ بھی پچھلی کی ہیں, تو آپ لوگ بھی پڑھیے گا اور آگے بھی
پھیلائیے گا اور لوگوں کو بتائیے گا، کیونکہ کسی کو اچھی بات بتانا جو ہے نا وہ صدقہ جاری ہے. ضرور بتائیے گا اور خود بھی اپنی ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل ضرور ان سے تلاش کیجیے گا. انشاءاللہ اللہ پاک برکت کرے ڈالیں گے، ضرور اللہ پاک برکت ڈالیں گے. آمین ثم آمین. بس بچے اب پڑھنے لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کا آپ کو پتہ ہے آج کل اسیسمنٹ شروع ہوئی ہوئی ہیں، پھر بیٹے کے فائنل ایگزامز ہیں، بیٹی کی فرسٹ ٹرم ہے. تو بس یہ بچوں کی پڑھائی پڑھائی پڑھائی، ہر وقت بچوں کی پڑھائی ہی چل رہی ہوتی ہے. تو بیٹا اور بیٹی جو ہے اس ٹائم اچھے خاصے بزی ہو چکے ہیں اور وہ اپنی پڑھائی میں بزی ہیں. بس یہ میرا ولاگ بھی بس آج اتنا سا ہی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملتی ہوں. اگر آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولاگز کیسے لگتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتی ہوں. اپنا سب بہت خیال رکھیے گا اور مجھے ڈھیر ساری نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنے لیے بھی اللہ پاک سے نیک دعائیں مانگا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک قبول کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.